جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ جیت تو لی تھی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی ہوا تھا۔ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا۔ جب اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں سارے مسلمان خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے ایسے صحابہ شہید ہوئے تھے جو حافظ قرآن تھے، قریب 700 صحابہ۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر مختلف فرقوں میں بٹ جائیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے 40 راتوں میں نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سال تک توڑے توڑے حصے میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور عیسائیوں کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے تبدیل ہونے کا بھی علم تھا، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک سخت سسٹم بنایا تھا۔ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مطلب پڑھو، لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکتے تھے۔ لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان سکرائبز یعنی پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے۔ انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی سورہ میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے۔ یہ سارے سکرائبز بہت کیئرفلی لکھ لیتے تھے، جس کے بعد دوبارہ یہ سکرائبز اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے، اور اس طرح 2-3 بار ریوائز کرنے کے بعد ہی یہ آیت باقی مسلمانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے، جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کیا۔ مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک پراپر سسٹم بنایا۔ مدینہ کی لٹریسی ریٹ یعنی مدینہ میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد مکہ سے بھی بہت زیادہ کم تھی، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور اسپیشلی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہوئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے۔ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جس سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کے ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچپن سے ہی یہودیوں کے سکولز بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکے۔ ان ینگ صحابہ کا کام صرف قرآن لکھنا نہیں تھا بلکہ مدینہ کی ریاست کے باقی ڈاکومنٹس اور رجسٹریشنز بھی یہی سنبھالتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پاپولیشن کو کاؤنٹ بھی انہی صحابہ نے کیا تھا، اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنایا تھا جس کی ساری ڈاکومنٹیشن یہی ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا رہا، مطلب قرآن کو کیئرفلی لکھا جاتا، اسے پڑھایا جاتا اور بہت سارے صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے۔ لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک نازل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھنا امپاسبل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے بعد جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے گئے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دن قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر تقسیم نہ ہو جائے۔ تو وہ سیدھا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ
ایک قرآن ایسا کمپلیٹ لکھ لینا چاہیے جس کا سیکوینس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد پہلے تو بہت سال تک تورات اپنے بالکل صحیح فارم میں موجود تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 800 سال بعد اور آج سے 2600 سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں آباد تھے تو ان پر بیبیلونیا یعنی عراق کی بادشاہت نے حملہ کر دیا اور پورے فلسطین کو اور اسپیشلی جروزلم کو تباہ کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی۔ بیبیلونیا کے بادشاہ بخت نصر کو یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ اس نے یہودیوں کے سارے ٹیمپلز جلا دیے اور اسی کے ساتھ ساری تورات بھی جلا دی۔ تب ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ دنیا میں ایک بھی تورات موجود نہیں تھی، جس کے بعد یہودیوں نے تورات زیرو سے دوبارہ لکھی اور اسی تورات کو بالکل صحیح قرار دیا۔ اور اسی طرح کرسچینٹی میں بھی بائبل کے بہت سارے ورژنز ہیں جن میں سے چرچ نے خود ہی کچھ کو صحیح اور باقی کو غلط قرار دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی کنونس ہو گئے اور فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھوانے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انچارج بنایا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی خود ٹرین کیا تھا۔ اس وقت مدینہ میں کم از کم 25 صحابی ایسے تھے جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کے زیر قیادت ایک ٹیم بنائی جو سارے حافظ قرآن تھے۔ قرآن جمع کرنے کے لیے ایک بہت سٹرکٹ سسٹم بنایا گیا جس میں سب سے پہلے سارے حافظ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے، پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے جانے والے قرآن کی آیت سے میچ کیا جاتا، اور اس سب کے بعد بھی باہر سے 2 گواہوں کے قرآن کے نسخے بھی دیکھے جاتے، اور اس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کو بہت کیئرفلی لکھا جاتا۔ یہ سارا کام مسجد نبوی میں سارے مسلمانوں کے سامنے کیا جاتا تاکہ کسی مسلمان کو بھی کوئی شک نہ ہو اس پہ، اور اس طرح آخر سارا قرآن پراپر سیکوینس کے ساتھ پہلی بار ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھ لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو بھی اس قرآن پر اعتراض نہیں تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سب اس قرآن کے سیکوینس پر راضی تھے۔ اس قرآن کے کمپلیٹ ہوتے ہی اسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد اگر کسی بھی مسلمان کو قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تو وہ آ کر اسی قرآن سے اسے ویریفائی کر لیتا تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلا گیا۔ قرآن کی ساری آیات ایک سیکوینس میں اس قرآن میں جمع کرنے کے بعد لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے، اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے اور ایرانی اور رومن امپائرز کو بھی فتح کر چکے تھے، اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے، جس کو ہم بعد میں پورا ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ تو اس اتنی بڑی امپائر میں سے ایک فوج رشیا کے بارڈرز کے پاس ارمینیا کو فتح کر رہی تھی۔ ایک دن وہی رشیا کے بارڈرز کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ نے اس نماز میں جو قرآن کی آیت پڑھی وہ غلط ہے، اور اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، امام نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ ان دونوں گروپس کے مسجد کے اندر ہی بہت سخت لڑائی ہونے والی تھی کہ اس فوج کے کمانڈر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا۔ جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، امت محمد کو بچائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ سارا قصہ سنایا۔ اصل میں یہ دونوں گروپس ہی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ میں نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے ایکسنٹس میں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن کے اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا
کہ قرآن کے باقی سارے ایکسنٹس کو ختم کر کے قرآن کو صرف ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے، مکہ کے ایکسنٹ میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل ایکسنٹ تھا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے زیر قیادت دوبارہ ایک ٹیم بنائی، اور ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن لے کر آئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا، اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ کے ایکسنٹ میں لکھوا لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ میں اور پورے امپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کے نسخے موجود ہیں وہ ان سب کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرائے۔ پھر ان تمام قرآن کو جو عربک کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس میں لکھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا، ان سب کو عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان تمام ڈیفرنٹ ایکسنٹس والے قرآن کو آگ لگا کر ختم کر دیا۔ اور اس قرآن جو مکہ کے ایکسنٹ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ میں لکھا گیا تھا، اسے اسلامک ایمپائر کے سارے پروونسز کی طرف بھیج دیا گیا۔ قرآن کی جو کاپیز ان سب کو بھیجی گئی، ان میں سے آج بھی کچھ کاپیز دنیا میں بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، جس سے قرآن کی اوتھینٹسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے کمبائن کر کے ایک بک کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہی طریقے ایک ہی ایکسنٹ میں لکھوا لیا۔ لیکن جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کے سیکوینس کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بٹے، لیکن باقی چیزوں میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر متفق ہے، اور وہ ہے قرآن۔ سبسکرائب